لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد یقول اللہ الکتاب المبین قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ورفعنا لک ذکرک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین دارتے کدیجے دوستا جامع حضور دے دارتے کدیجے دوستا جامع حضور دے بارک خزان جو لے
سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرت و سلام. اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میری ذات برتوں والی ہے، میری ذات شانوں والی ہے. میں اول سے لے کے آخر تک میری ذات پاک ہے. میں نیند سے بھی پاک ہوں، میں موت سے بھی پاک ہوں اور میں ہر غلط کام سے پاک ہوں. سبحان اللہ. اور پوری کائنات کی لگام میرے ہاتھ میں ہے. اگر پوری کائنات ننگی ہو جائے تو میں پوری کائنات کو لباس عطا فرما سکتا ہوں. پوری کائنات بھوکی ہو جائے تو میں پوری کائنات کو رزق عطا فرما سکتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کی ذات فرماتی ہے نہ کسی نے مجھے جنا نہ میں نے کسی کو جنا. میں اکیلا ہوں اور اپنے اندر میں محبت رکھتا ہوں اور میری ذات چھپی ہوئی اور اپنے اندر میں محبت رکھتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کی ذات فرماتی ہے میرا پانی اور میں چھپا ہوا خزانہ. مجھے کوئی نہ جانتا، کسی کو میری خبر نہ اور میں اکیلا اور نہ کو میرا باپ نہ کو میرا بیٹا نہ میں نے کسی کو جنا نہ مجھے کسی نے جنا اور میرا عرش میرا تخت پانی پر تھا. تو اللہ کی ذات فرماتی ہے پھر میں اپنی محبت ظاہر کرنا چاہتا، اپنی محبت کو ظاہر کرنا چاہتا اور پھر میں نے اپنے نور سے نور کو جدا کیا اور اپنے محبوب اپنے حبیب کا نور بنائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور جب میں اپنے نور سے نور کو جدا کیا تو پھر خود ہی فرمانے لگا کن ظاہر پہنچا سامنے آ. اور پھر میں نے اس نور کو سامنے بٹھا اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنی محبت کو ظاہر کیا اور پھر میں نے فرمایا کہ بتا تجھے کیسا بتا تو کیسا بننا چاہتا. تو پھر اس نور نے میری بار کا بھی عرض کیا کائنات کے مالک مجھے ایسا بناتی کہ جب بھی تیرا جی چاہے جب بھی تیری قدرتی آنکھ چاہے دیکھنا تو میرے ہی چہرے پر دیکھے. سبحان اللہ. مجھے ایسا بناتے. اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں نے جب اپنے نور سے نور کو جدا کیا تو پھر میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا. اللہ کی ذات فرماتی ہے پھر مجھے اپنی محبت جو میں نے اندر اس کو میں نے سامنے رکھا اور پھر میں نے فرمایا
کہ میں اللہ اور اپنے اندر محبت رکھتا اور پھر اللہ اس نور جو اپنے نور سے نور کو جدا کیا اس کو فرمایا کیا میرے محبوب ہو، آپ میرے محبوب ہو اور میں آپ سے محبت کرتا، میں اکیلا ہوں اور میری ذات چھپی ہوئی تھی اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ میرے محبوب ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا والوں جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نور سے نور کو جدا کیا اور اس کو اپنا محبوب بنایا اور اپنی محبت کا اظہار کیا اور مسلمان پھر اللہ تعالیٰ اس نور کو اس اپنے محبوب کو اپنے پاس رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کی نبیوں کی پیغمبروں کی روحوں کو بنایا، پھر اپنے محبوب کی روح کو ان کے سامنے کھڑا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا میں شبہ و خزانہ تھا، میرا عرش میرا تاج پاری پر اندر محبت رکھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے اپنے نور سے نور کو جدا کیا اور پھر میں نے اپنے محبوب کا نور بنایا اور یہ میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ میں نے تمہارا آغاز کیا تو دنیا والوں اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کی روحوں کو، نبیوں کی روحوں کو، پیغمبروں کی روحوں کو اپنے محبوب کی روح کی شان بتائی اور اپنے محبوب کا وہ مقام بتایا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا یہ میرے محبوب کی روح ہے۔ تو دنیا والوں جب اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں اور پیغمبروں کی روحوں کو بنا لیا اور اپنے محبوب کی روح کی شان اور مقام بتا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کیا میں چاہتا اور میری قدرت چاہتی ہے اس پوری کائنات کو بناؤ چلاؤ اور مسلمان پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں جو بھی اللہ کی نشانیاں اللہ کی شانیں اللہ کی اپنی حکمت ہے وہ چلایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جنات کو جب جنات آئے انہوں نے یہاں فساد کیے جھگڑے کیے اور اپنے خالق اور مالک کو ناراض کیا۔ دنیا والوں اللہ کے ملائکہ خود اللہ دیتا پھر اللہ نے چاہا کہ میں ایک خلیفہ اس زمین پہ بناؤں اس کو بیچوں۔ دنیا والوں اللہ کی قدرت نے فیصلہ فرمایا کہ اس زمین پر ایک خلیفہ بنا کے تو تمام ملائکہ اللہ تعالیٰ نے بلایا اور بلا
اللہ کی ذات نے فرمایا اے ملائکہ میں چاہتا ہوں میری قدرت کا فیصلہ ہے کہ اس زمین پر ایک خلیفہ بنا کے بھی ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کائنات کا مالک کا نام بنانا پہلے جنات بنائے اور ان کو بھیجا انہوں نے تجھے ناراض کیا انہوں نے لڑائی جھگڑے کیے فساد تجھے ناراض کیا اب خلیفہ نہ بنا وہ بھی تجھے ناراض کریں گے اللہ کی ذات نے فرمایا بس اب میری قدرت کا فیصلہ اس زمین پر میں خلیفہ بناؤں اور جا اس زمین میں سب سے زیادہ پاک جگہ ہے وہاں سے مٹی لے کے آؤ مسلمان جب ملائکہ مٹی لینے آئی تو اس زمین کا جو سینٹر ہے وہ بیت اللہ شریف ہے وہاں پر ملائکہ آئے اور مسلمان وہاں سے مٹی اللہ کی ذات نے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام جو پتلا تھا اس کو بنوانا شروع کیا مسلمان جب وہ مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے 40 دن اس میں اپنی رحمت کے پار سے برسائی 40 دن تک حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے روح جب روح ہوگی تو حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کا نہ کوئی باپ تھا نہ کوئی ماں تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنی حکمت سے حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدا کی جب حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدا ہو گئے تو اللہ کی ذات نے فرمایا ملائکہ آؤ میں نے آدم کی ابتدا کر دی ہے اب آگے سجدہ دنیا والوں جتنے بھی اللہ کے ملائکہ ہیں سب آگئے اور سب حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھا اور جو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر جو رحیم جو کریم ہے وہ ملائکہ کی طرف دیکھ رہا ہے اور تمام ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں دنیا والوں اس میں دو گروہ بن گئے ملائکہ کے درمیان ایک حضرت جبریل علیہ السلام کا اور ایک مسلمان ابلیس کا حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور سجدہ کر دیا ابلیس اس نے انکار کیا نافرمانی کی اللہ کی ذات نے قیامت اس کو شیطان بنا دیا اور حضرت جبریل امین کو اپنے رسولوں کے لیے اپنے نبیوں کے لیے اپنے پیغمبروں کے لیے چن لی سبحان اللہ مسلمان آپ جتنے بھی ملائکہ ہیں پریشان ہیں اور جا کے اللہ کے گھر میں جو بیت المعمور ہے وہ اوپر اللہ کا گھر ہے اس گھر میں جا کے جو اللہ کے ملائکہ ہیں وہ طواف کر رہے ہیں اللہ کی ذات نے فرمایا ملائکہ یہ کیا کر رہے ہیں کائنات کے مالک
کو راضی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو راضی ہو جاؤ. اللہ کی ذات فرماتی ہے میں تم پہ راضی ہو گیا پر میرا ایک کام کرو. یا اللہ وہ کیا؟ اللہ کی ذات فرماتی ہے یہ میرا گھر، اس میں تم آ گئے مجھے راضی کرنے کے لیے، میں تم پہ راضی ہو گیا. اب ایسا دکھا اس کے نیچے بناؤ. مسلمان اللہ کے ملائکہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے زمین پہ آئی. اللہ کی ذات نے فرمایا بالکل اس بیت المعمور کے بالکل نیچے وہ گھر بنانا. مسلمان جب اللہ کی ذات حکم دیا تو ملائکہ نے عرض کیا یا اللہ زمین پہ اپنا گھر کیوں بنوانا چاہتا؟ اللہ کی ذات نے فرمایا تم نے مجھے ناراض کیا، میرے گھر میں آ گئی، میں راضی ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں کہ زمین پہ میرا گھر بناؤ. جو کوئی بھی میرے گھر میں آئے میرے گھر کا تباہ کرے، وہ قیام کرے، رکوع کرے، سجود کرے اور میں اس پہ راضی ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. سبحان. دنیا والوں ملائکہ اب زمین پہ آئے بالکل جو اوپر اللہ کا گھر بیت المعمور ہے اس کے نیچے اب اللہ کے ملائکہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. دنیا والوں جب وہ گھر بن گیا مکمل ہو گیا، ملائکہ اللہ کی اس گھر میں عبادت. اللہ کی بارگاہ میں آپ کو پوچھا کہ یا اللہ تو راضی ہے؟ اللہ کی ذات نے فرمایا میں راضی ہوں. سبحان اللہ. سبحان. ادھر مسلمان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا. حضرت اما حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا. ان کو زمین پہ بھیج دیا. جب وہ زمین پہ آئی تو مسلمان اللہ کی ذات ان کو جدا کر دیا. جو حضرت اما حوا علیہ السلام ہے ان کو مکے کی سرزمین میں، اور جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں ان کو وہ فلسطین کی سرزمین میں اتار دیا. اب مسلمان حضرت آدم علیہ السلام جنہوں بیت بیت اللہ شریف اللہ کے گھر. دنیا والوں اب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا کو ملا دو. تو مسلمان جب اللہ کی قدرت یہ فیصلہ کیا حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کو ملایا تو اللہ کی ذات نے چاہا کہ آپ میں تمہارے درمیان ایک جوزیت کا رشتہ، ایک نکاح کا رشتہ بنانا چاہتا ہوں جو میاں بیوی کا رشتہ ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جوزیت کا رشتہ بنا دیا، نکاح کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ بنا دیا. ان کو ایک رشتے میں باندھ دیا اور اللہ نے فرمایا آپ میرا گھر بناؤ. میں چاہتا ہوں بیت اللہ شریف میرا گھر دوبارہ بنایا. حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت اما حوا علیہ السلام نے اللہ کا گھر بیت اللہ شریف دوبارہ بنایا. دنیا والوں بیت اللہ شریف اللہ کا گھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنا لیا. تب چاہا کائنات کے مالک تیرا گھر بن گیا، اس کو قبول فرما. اگر میرے کو اجرت باندھی ہے تو مجھے عطا فرما.
اللہ کی ذات نے فرمایا اے آدم علیہ السلام آپ کی اجرت یہ ہے کہ آپ کی اولاد میں جو کوئی بھی میرے گھر میں آ جائے گا وہ امن پائے گا میں اس پہ راضی ہو جاؤں گا سبحان اللہ میں اس پہ راضی ہو جاؤں گا سبحان اللہ اے کائنات کے مالک اجرت کم ہے اللہ کی ذات نے فرمایا اے آدم علیہ السلام تیری اولاد میں جو میرے گھر میں آئے گا وہ بھی امن پائے گا میں نہیں پوچھوں گا گناہ کب کیے کہاں کیے کس وقت کیے رات کو کیے دن کو کیے میں نہیں پوچھوں گا اس کو امن عطا فرماؤں گا اور جب وہ میرے گھر سے واپس اپنے وطن کو پہنچے گا اپنے دیش میں پہنچے گا اپنی جا کے اس قبیلے میں پہنچے گا اپنے خاندان میں پہنچے گا تو جو کوئی اس کو دیکھے گا اس کے بھی گناہ معاف کر دو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ سید مرشد غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہو گئے عشق مصطفیٰ نعرہ رسالت پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا والوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے وعدہ کر دیا جو بھی تیری اولاد میں میرے گھر میں آئے امن پائے گا عطیت پائے گا اور برکتیں پائے گا اور شانے پائے گا اس کو میں پاک کر دوں گا جب وہ پاک ہوگی میرے گھر سے جائے گا جو بھی اس کو دیکھے گا اس کو بھی پاک کر دوں گا سبحان اللہ یہ انعام ہے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ انعام ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا مسلمان جو بیت اللہ شریف میں آ جائے وہ امن پائے گا جو بیت اللہ شریف میں آ جائے اتنے مرضی گناہ کیے ہیں اللہ فرماتا ہے میں پاک کر دوں گا سبحان اللہ جیسے اپنی ماں کے شان عدل سے پیدا ہوا ایسے پاک کر دوں گا جیسے اس نے دنیا میں کوئی گناہ نہیں کیا ایسے پاک ہو جائے گا دنیا والوں پھر یہ گھر اللہ حضرت شیش علیہ السلام سے بنایا پھر زمانہ حضرت نوح علیہ السلام آ گیا تو دنیا والوں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور جب 950 سال اللہ کے پیغمبر نے تبلیغ کی تو چاہا کہ میں گنتی کروں اپنی امتیوں کی تو مسلمان جب گنتی کی اس میں 80 حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ عرض کیا اے کائنات کے مالک میں نے 950 سال تبلیغ کی ہے میں نے تیری پہچان کروائی میں نے تیرا پیغام دیا میں کہاں پھرا گیا میں نے ہر کسی کو تیری پہچان کروائی میں نے تیرا پیغام دیا میں نے اپنی پہچان کروائی میں نے اپنے بارے سب کو بتایا اور 950 سال کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ کل 80 ہیں اے کائنات کے مالک یہ تیرے نافرمان جو اس زمین میں موجود ہیں میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں التجا کرتا ہوں ان کو تباہ و برباد کر دے
اے کائنات کے مالک زمین پہ ایک بھی تیرا گستاخ نہ بچے ختم کر دے پنجابی چ کما حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات کے مالک سوا گئی پھر اللہ کی ذات نے فرمایا اے نوح علیہ السلام دعا قبول ہے جنہوں نے میری پہچان جنہوں نے تیری پہچان میں چاہتا ہوں وہ بات چلے وہ میرے ہو چکے میں ان کا ہو چکا تو میں ان کو بچانا چاہتا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا حکم فرما اللہ کی ذات نے فرمایا ایک کشتی بناؤ جو اس میں بیٹھ جائے وہ بچ جائے گا اس کشتی میں نہ بیٹھے گا میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا اس کو ختم کر دوں گا تو اللہ کی ذات نے فرمایا آپ جلدی کشتی تیار کرو مسلمان حضرت نوح علیہ السلام آپ کشتی بنا رہے کشتی مکمل ہو گئی دنیا والوں اس ٹائم ٹیبل کا وقت قریب آ گئی آپ جو بیٹھ گیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ بچ گیا اسے انکار کیا وہ ہمیشہ کے لیے اس طوفان کے ختم ہو گیا مسلمان وہ طوفان 3 ماہ چلتا رہا اور جب طوفان مکمل ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پہ جا کے ٹھہر گئی دنیا والوں اب صرف وہ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ کے جسے انکار کیا جو نیا بیٹھا وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے زیر زمین میں چلا گیا اس طوفان نے اس کو برباد کر دیا اس کو ختم کر دیا اور جو بیٹھ گئے اس پہ اللہ بھی راضی ہو گیا اور اللہ کا یہ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام بھی راضی ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا والوں جب زمانہ ابراہیم آیا زمانہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آیا تو اللہ حکم فرمایا اے میرے ابراہیم علیہ السلام جا کے میرا گھر بناؤ کیوں وہ گھر بیت اللہ شریف حضرت نوح علیہ السلام اس زمانے میں طوفان کی وجہ سے اس بیت اللہ شریف کی دیواریں اپنی جگہ سے ہٹ چکی تھی اور بیت اللہ شریف کا جو نشان تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا اب اللہ نے چاہا اللہ کی قدرت فیصلہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کے باپ اور بیٹا میرا گھر بناؤ ایک اللہ کا رسول ہے ایک اللہ کا نبی باپ اور بیٹا دونوں کو حکم دیا جا کے میرا گھر بناؤ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیٹی اسماعیل علیہ السلام کو لے کے آئے اس جگہ جہاں بیت اللہ شریف پہلے موجود تھا اب اس کا نشان کوئی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا اس کی وجہ سے دیواریں ہٹ گئی اور نشان ختم ہو گیا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے کائنات کے مالک یہاں پر تو کوئی نشان نہیں اور میں تیرا گھر کیسے بنا اللہ کی ذات نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام
آپ کو نشان مل جاتا۔ دنیا والوں اللہ تعالیٰ نے ایک بہادر کو حکم دیا کہ جاؤ جا جہاں میرا گھر بیت اللہ شریف تھا وہاں پر ایک نقشہ بنا دو، وہاں پر ایک نقشہ بنا دو۔ دنیا والوں وہ بادل آیا، اس نے اس جگہ پر کھڑی ہو کے سایہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل کہ یہاں پر اللہ کا گھر بنانا ہے، تو دنیا والوں ساتھ اللہ نے حکم فرمایا ایک مکڑی کو، وہ مکڑی آئی، اللہ حکم فرمایا جہاں پر میرا گھر بیت اللہ شریف تھا وہاں پر چالا بنا دے۔ دنیا والوں اوپر بادل نے سایہ کیا، نیچے مکڑی نے چالا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب بادل نے چاہا اے کائنات کے مالک جیسا تو نے حکم مجھے فرمایا میں نے کر دیا، اب اگر میری کوئی مزدوری بنتی ہے تو مجھے عطا فرما۔ اللہ کی ذات نے فرمایا اے بادل سن، تیری مزدوری یہ ہے، تیرا انعام یہ ہے کہ ان پہاڑوں میں چلا جا، اس وادی میں چلا جا اور انتظار کر، میرا محبوب اس مکے کی سرزمین میں ان وادیوں میں آنے والا ہے، جو میرا رسول بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، اور جو خاتم النبیین بھی ہے۔ جب میرا محبوب جلوہ گر ہو جائے مکے کی سرزمین میں، تو جب وہ گلیوں میں پھرے اپنا پاک اور پاکیزہ چہرہ لے کے، جب میرا محبوب ان راستوں پہ اپنے قدم دے، جب میرا محبوب ان پہاڑوں پہ، ان پہاڑوں کے درمیان اپنے چہرے کو لے کے آئے، تیرا نام یہ ہے کہ تو میرے محبوب کے اوپر سایہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محبوب کے اوپر سایہ کرنا، ماشاءاللہ۔ تیرا انعام یہ ہے کہ تو میرے محبوب کے اوپر سایہ کرنا۔ دنیا والوں اب اس مکڑی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے کائنات کے مالک میرا نام کیا ہے؟ اللہ کی ذات نے فرمایا مکڑی سن، تیرا انعام یہ ہے کہ میرا محبوب جب آئے، میرا حبیب جب آئے مکے کی وادیوں میں، جب میرا محبوب اس وادیوں میں اپنا پاک اور پاکیزہ چہرہ لے کے جلوہ گر ہو، تو ایک دن وہ بھی آئے گا، ایک رات وہ بھی آئے گی کہ میرا محبوب اپنے گھر سے نکلے گا، گلی میں آئے گا، پھر مکے سے نکلے گا، جنگل میں آئے گا، اور اس غار میں میرا محبوب آ کے اپنا پاک اور پاکیزہ چہرہ لے کے جلوہ گر ہوگا۔ تو پھر تو میرے محبوب کے اس غار کے سامنے جالا بنانا اور میرے محبوب کی زیارت کرنا۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب کی زیارت کرنا، سبحان اللہ۔ تیرا انعام یہ ہے۔ دنیا والوں جب اللہ تعالیٰ نے بادل کو بھی انعام دے دیا، مکڑی کو بھی انعام دے دیا اور حکم دیا اے ابراہیم علیہ السلام، اے اسماعیل علیہ السلام، اب میرا گھر بناؤ، اب میرا گھر بناؤ، تو مسلمان باپ اور بیٹا اب
اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں، غلام رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، نعرہ رسالت، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، ماشاء اللہ۔ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک اللہ کا رسول ہے، ایک اللہ کا نبی ہے۔ خود خدا بھی دیکھ رہا ہے، اس کے ملائکہ، اس کی حوریں دیکھ رہے ہیں، جو عرش کا بھی خدا ہے، جو فرش کا بھی خدا ہے، جو زمین اور آسمان کے درمیان اڑنے والوں کا خدا ہے، جو زمین پہ چلنے والے نچنے والوں کا خدا ہے، جو سمندر کی گہرائی میں رہنے والے ان کا خدا ہے۔ سبحان اللہ، وہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کے ملائکہ، اس کی حوریں دیکھ رہے ہیں۔ دنیا والوں، جب اللہ کے گھر کی دیواریں اونچی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام چھوڑ دیا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا، اے میرے یار ابراہیم علیہ السلام، میرے گھر کا کام کیوں چھوڑ دیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے کائنات کے مالک، تیرے گھر کی دیواریں اونچی ہو گئی، اب میرے پاس کوئی ٹیکیاں نہیں، کوئی سامان نہیں، گو کا جس میں بیٹھ کے تیرے گھر کا کام کروں، دیواریں اونچی ہو چکی۔ اللہ کی ذات نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام میرا گھر بناؤ، اس پتھر پہ کھڑے ہو، آپ دیواریں اونچی کرتی جاؤ، میں پتھر کو اونچا کرتا جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ دیواریں اونچی کرتے جاؤ، میں پتھر کو اونچا کرتا جاؤں۔ سبحان اللہ، دنیا والوں، اللہ کے گھر بیت اللہ شریف دیواریں اونچی ہوتی گئی، اور مسلمان وہ پتھر اللہ کے حکم سے اونچا ہوتا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان، جب اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی، دیواریں مکمل ہو گئی، اب مسلمان اللہ کا گھر بڑھ گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس اللہ کے گھر میں ہے۔ دنیا والوں اور آپ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں، میرے بیٹے اسماعیل، اللہ کا گھر بن گیا، اللہ کا گھر مکمل ہو گیا، دعا نہ کر۔ سبحان اللہ، دعا نہ کر۔ ماشاء اللہ، بیٹا نیک تھا، صالح تھا، بیٹا فرما بردار تھا۔ بیٹے نے عرض کیا، بابا جان اس سے اچھی اور بات کیا ہے کہ گھر اللہ کا بنایا، اللہ کے گھر میں کھڑے، اس امن والے گھر میں کھڑے۔
دعا تو بنتی ہے، سبحان دعا تو اللہ بنتی ہے، سبحان اللہ تو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ عرض کیا، اے کائنات کے مالک، تو نے ذمہ لگایا اپنے گھر کا، تیرا گھر بن گیا، اس کو قبول فرما، تیرا گھر بناتے ہوئے ہم سے کو غلطی کتائی ہو تو ہمیں معاف فرما، اور ہمیں اپنے فرما برداروں میں رکھ، ہمیں اپنے فرما برداروں میں رکھ، دنیا والوں جب نظر اٹھی، وہ نظر اٹھی جو اللہ کے رسول کی ہے، جو اللہ کے نبی کی ہے، جو اللہ کے یار کی ہے، وہ مین پہ گئی، وہ ہے پہ آئی، وہ مین پہ آئی، وہ دال پہ آئی تو محبوب نظر آ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ محبوب نظر آ گئے، ماشاء اللہ محبوب نظر آ گئے، ماشاء اللہ دنیا والوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کائنات کے مالک، اگر تیرا گھر بنانے میں کو میری مزدوری بانتی ہے، عزت بانتی ہے تو تیری بارگاہ میں میں عرض کرتا یہ جو تیرا محبوب ہے نا، جس کو تو نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کو میری ہی نسل میں بھی دے، سبحان اللہ سبحان اس کو میری ہی اللہ نسل میں بھی دے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کو میری ہی نسل میں بھیج دے، مجھے اس کا دادا بنا دے، مجھے اس کا دادا بنا دے، دنیا والا جب اللہ کی قدرت نے یہ دعا سنی، اللہ کی ذات نے فرمایا اے میرے یار ابراہیم دعا قبول ہے، دعا قبول ہے، دعا قبول ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء دوں گا اللہ تو تیری ہی نسل میں دوں گا اور تجھے ہی اس کا دادا بناؤں گا، دعا قبول ہے، ماشاء اللہ ابھی انتظار کرنا پڑے گا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابھی انتظار کرنا پڑے گا، دنیا والوں جس پتھر پہ کھڑے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اس پتھر نے جب قدم دیکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو ان قدموں کا بوسہ لے لیا، ان قدموں کا بوسہ لے لیا، ان قدموں کا بوسہ لے لیا تو اللہ کی طرف اس نے اپنے کو پیش کیا، اللہ کی ذات نے فرمایا پتھرا تجھے کیا ہوا ہے، تجھے کیا ہوا ہے، اس پتھر نے عرض کیا اے کائنات کے مالک جب میں نے قدم دیکھے تو قدم میرے رسول تیرے نبی ابراہیم کے ہیں، اور ان قدموں میں نور مصطفیٰ کا ہے، نور مصطفیٰ کا ہے، نور مصطفیٰ کا ہے، قدم ابراہیم علیہ السلام کے نور مصطفیٰ کا ہے، نور مصطفیٰ کا ہے، سبحان اور میں نے تیرے رسول کے قدموں کا بوسہ لے لیا، سبحان اللہ میں نے تیرے رسول کے قدموں کا بوسہ لے لیا، اللہ کی ذات فرماتی ہے تو نے پتھر ہو کے میرے رسول کے قدموں کا بوسہ لیا، تو نے پتھر ہو کے میرے مصطفیٰ کے نور کی پہچان کی، اور تیرا نام یہ ہے کہ تیرا اللہ تجھ پہ راضی ہے، اب تیرا نام یہ ہے کہ قیامت تک تجھے جائے مسلح بنا دوں گا، سبحان اللہ سبحان قیامت تک اللہ تجھے جائے مسلح بنا دوں گا، ماشاء اللہ دنیا والوں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر بیت اللہ شریف میں کھڑے، اللہ کا گھر بن گیا، جو مانگنا تھا مانگ لیا، اللہ کی ذات نے فرمایا سنو دنیا والا یہ میرا رسول ہے، میرا نبی ہے، میرا
چاہتا تو مجھ سے مجھے مانگ لیتا، سبحان چاہتا اللہ تو مجھ سے مجھے مانگ لیتا، جب مانگنے کی بات آئی اس نے بھی مجھ سے میرا محبوب مانگا، سبحان اللہ اس نے بھی مجھ سے میرا محبوب مانگا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس نے بھی مجھ سے میرا محبوب مانگا، چاہتا تو میرے گھر میں کھڑا رہتا، مجھ سے مجھے مانگ لیتا، ماشاءاللہ جب مانگنے کی بات آئی اس نے بھی مجھ سے میرا محبوب مانگا۔ سبحان اللہ دنیا والوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ دعا کر لی اور اب چاہو کہ کائنات کے مالک ہم اپنے گھر جائیں، اللہ کی ذات نے فرمایا نہیں، میرا ایک کام اور کر کے جاؤ، کہ اللہ وہ کیا، اللہ کی ذات نے فرمایا میرے گھر کی صفائی کر کے جاؤ، ماشاءاللہ کائنات کے مالک جو اتنا ہوگا، اللہ کی ذات نے فرمایا اس گھر کی صفائی کرو، کیوں؟ اس گھر کا طواف کرنے کے لیے میرے بندوں نے آنا ہے، میری بندیوں نے آنا ہے، انہیں قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے اور میرے گھر کا طواف کرنا ہے، میرے گھر کی صفائی کر کے جاؤ، میرے گھر کی صفائی کر کے جاؤ۔ دنیا والوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی صفائی کی، اب عرض کیا یا اللہ اب ہم اپنے گھر جائیں، ماشاءاللہ اللہ کی ذات فرمایا نہیں، اے ابراہیم علیہ السلام ایک اور کام کر کے جاؤ، ماشاءاللہ یا اللہ وہ کیا، اللہ کی ذات نے فرمایا وہ سامنے پہاڑی پہ کھڑے ہو جائے، آواز یا اللہ کیا آواز ہو، اللہ کی ذات نے فرمایا آواز اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک، سبحان اللہ میرے گھر کی دعوت دو، سبحان اللہ میرے گھر کی طرف بلاؤ، ماشاءاللہ اے کائنات کے مالک میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ کی ذات فرماتی ہے اے ابراہیم علیہ السلام آپ کی آواز جہاں جہاں انسان موجود ہے، جہاں جہاں یہ کائنات موجود ہے، جہاں جہاں میرے بندے موجود ہیں، وہاں وہاں آپ کی آواز جائے گی، جو دنیا میں موجود ہیں ان تک آپ کی آواز جائے گی، سبحان اللہ اور جو ابھی علم الہی میں ہیں وہاں تک آپ کی آواز جائے گی، جو آج اپنی وعدہ کے شکل شادر میں ہیں وہاں تک آپ کی آواز جائے گی۔ اے میری ابراہیم علیہ السلام آواز دو، اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک، آؤ اللہ کے گھر کی طرف آؤ، آؤ گھر کی طرف آؤ، آؤ امن والے گھر کی طرف آؤ، آؤ اللہ کے گھر کی طرف آؤ۔ تو دنیا والوں اللہ کی ذات نے دعا دیا جس کائنات میں موجود ہے، اے ابراہیم علیہ السلام ان تک بھی آپ کی آواز جائے گی، جو ابھی علم الہی میں روحی ہیں وہاں تک آپ کی آواز جائے گی، جو ابھی اپنی ماں کے شکم حاضر میں ہیں وہاں تک آپ کی آواز جائے گی، بلاؤ اپنے اللہ کے گھر کی طرف، سبحان بلاؤ اللہ امن والے گھر کی طرف، بلاؤ برتوں والے گھر کی طرف، بلاؤ شانوں والے گھر کی طرف، بلاؤ اللہ کے گھر کی طرف۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سید مرشد، سید
غلام ہیں غلام ہیں غلام رسول میں جو ہو عشق مصطفیٰ نعرہ رسالت پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا والو پھر اللہ کے بندی آئے اللہ کی بندی آئی بیت اللہ شریف اللہ کے گھر کا طواف کرنے امن پانے کے ہدایت پانے کے اور اللہ کی رحمتیں پانے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ کی رحمتیں پانے کے لیے ماشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا میرے گھر کی صفائی کرو میرے گھر کی صفائی کرو مسلمان جب اللہ کے گھر کی صفائی شروع تو اللہ نے فرمایا تمام پتھر میرے گھر سے نکال دو تمام پتھر میرے گھر سے نکال دو اب تمام پتھر اللہ کے گھر سے نکالے جا رہے ہیں حکم یہ ہے کہ میں اپنی گھر کو پتھروں سے پاک کرنا چاہتا ہوں کوئی پتھر میرے گھر میں نہ رہے میرا گھر ان پتھروں سے پاک کر دو صاف کر دو اب مسلمان سب پتھر نکل رہے سب پتھر نکالے جا رہے جب وہ قدموں والے پتھر کی باری آئی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم دنیا معلوم اللہ نے فرما دیا اس پتھر کو نہ نکالو تو عرض کیا کائنات کے مالک یہ بھی پتھر ہے اللہ نے فرمایا پتھر تھا بڑا پتھر رہا نہیں اس پتھر نے میرے رسول کے قدم کو بوسا لیا اس پتھر نے میرے محبوب کے نور کی پہچان کی اس پتھر نے اپنا سینہ پیش کیا میرے رسول کے قدموں کے لیے اب یہ پتھر نہیں رہا اب یہ مقام ابراہیم بن گیا سبحان اللہ اب یہ مقام ابراہیم بن گیا اب یہ پتھر نہیں رہا اب یہ مقام ابراہیم بن گیا سارے پتھر نکال لو پر اس کو نہ نکالنا دنیا والو پھر دوسرے پتھر کی بات آئی جہاں اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب نے اس پتھر چوما ہے جو حضرت اسود ہے کہ اللہ اس کو نکالے اللہ نے فرمایا نہیں اس کو بھی نہیں یا اللہ یہ بھی تو پتھر ہے اللہ نے فرمایا پتھر تھا پر اب پتھر رہا نہیں سبحان میرے محبوب نے اس کو چوما ہے میرے محبوب نے کا بوسا لیا ہے اب یہ پتھر نہیں رہا دنیا والو تمام پتھر نکل گئے تمام پتھر نکال دیے گئے بیت اللہ شریف سے پر جو پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں والا ہے اس پتھر کو وہاں پاری حکم دیا گیا یہاں اس کو رکھ دو اور جو حضرت اسود والا پتھر ہے اس کو بھی حکم فرمایا اس کو بھی یہاں رکھ باقی سب پتھر نکال دو دنیا والو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی ان کے شام سے لے کر فلسطین سے لے کر مکے کی سرزمین تک پتہ نہیں کہاں قدم دیے اور یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا رسول قدم دیتا ہے وہاں وہاں نشان لگ سبحان اللہ سبحان دنیا والو پتھریلی زمین
پتہ نہیں کہاں کہاں نشان لگے ہوں گے، اور اللہ کی ذات نے فرمایا تمام نشان ختم ہو جائے پر وہ نشان رہے گا، سبحان اللہ، وہ نشان رہے گا، سبحان اللہ، باقی تمام نشانوں کو ختم کر دیا، وہ نشان رہا جہاں پر کھڑے ہو اللہ سے اللہ کے محبوب کو مانگا، بس اس پتھر میں نشان کو قائم رکھا، باقی تمام نشان ختم کر دیے۔ عرض کیا کائنات کے مالک اس کو کیوں سنبھال رہا؟ اللہ کی ذات نے فرمایا یہ میری یاد کے قدم ہے، یہ میری یاد کے قدم ہے، جس نے مجھ سے میرا محبوب مانگا، چاہتا تو مجھ سے مجھے مانگ لیتا، جب مانگنے کی بات آئی اس نے مجھ سے میرے محبوب کو مانگا، اس نے مجھ سے میرے محبوب کو مانگا۔ سبحان اللہ، میں دوستوں کی نشانیوں کو گم نہیں ہونے دیتا، سبحان اللہ، میں یارہ کی نشانیوں کو گواندہ کو نہیں، ماشاء اللہ، میں یارہ کی نشانیوں سنبھال کے رکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سید مرشد، سید مرشد، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، نعرہ رسالت، پیر سید امجاد حسین بخاری صاحب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے بیت اللہ شریف اوپر سے گزر گئے، بیت اللہ شریف اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے کائنات کے مالک، تیرا نبی تیرا پیغمبر میرے اوپر سے گزر گیا، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ اللہ کی ذات نے فرمایا اے بیت اللہ شریف تو میرا گھر ہے، میں نے ملائکہ سے بنوایا، میں نے رسول و نبیوں سے بنوایا، تو میرا گھر ہے، تو من والا گھر ہے، کیوں فکر کرتا ہے کہ میرا نبی اوپر سے گزر گیا، تیرے تو دیکھا نہیں، ایک میرا وہ بھی رسول میرا محبوب آنے والا ہے، جس کی امت تیرے پاس آنے کے لیے ترسے گی، تیرے پاس آنے کے لیے ترسے گی، میری بات کو مدد کو دیکھ دعائیں کرے گی۔ کائنات کے مالک، ہم تیرے گھر میں آنا چاہتے ہیں، ہم تیرے گھر میں آنا چاہتے ہیں، بیت اللہ شریف تو فکر نہ کر، میرے محبوب کی امت تیرے لیے رات اور دن میری بارگاہ میں دعائیں کرے گی، تیرے پاس آنے کے لیے، تیرا طواف کرنے کے لیے، تو غم نہ کر، سبحان اللہ، تو غم نہ کر، ماشاء اللہ، دنیا والوں جب بھی اللہ کے گھر میں چلا جا، اللہ کی ذات فرماتی ہے آ گیا یا اللہ آ گیا، اللہ کی ذات فرماتی ہے اب کپڑے اتار، اب کوٹ اتار، اب پینٹ اتار، اب ٹوپی اتار، چاہے اس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، چاہے اس نے لٹھے کا سوٹ پہنا ہوا ہے، چاہے اس نے اس کا سوٹ پہنا ہوا ہے، چاہے اس نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے، اللہ کے ذات فرماتی ہے سب اتار دے۔ اے کائنات کے مالک، اگر میں
کپڑے اتار دوں گا تو میں تو ننگا ہو جاؤں گا. اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ ننگا نہیں ہونے دوں گا. جا وہاں سے 2 چادریں لے اجڑی ہوئی پیاری اور وائٹ اور اپنے جسم کو ڈھانپ لے. اپنے جسم کو ڈھانپ لے. جب اس نے 2 چادریں لی اپنے جسم کو ڈھانپا تو اللہ کی ذات نے فرمایا یہ لباس جو تو نے 2 چادروں کا لیا ہوا ہے یہی لباس میرے ابراہیم کا تھا. یہی لباس میرے ابراہیم کا تھا. اے کائنات کے مالک میرے سر پہ ٹوپی نہیں میرے سر پہ ٹوپی نہیں جو میرے بال ہیں ٹوپی سرتے کو نہیں ہے. ایسے تو میں مجنوں لگوں گا. ایسے تو سوالی بکاری نظر آ رہا ہوں. ایسے لگ رہا ہے میرا حلیہ مجنوں جیسا ہے مانگنے والے جیسا ہے. جیسے کوئی سوالی ہوتا ہے مانگنے والا میرا تو حلیہ ایسے بن گیا. اللہ کی ذات نے فرمایا تجھے مجنوں تو بنانا ہے. تجھے تو مجنوں تو بنانا ہے. تجھے سوالی تو بنانا ہے. تجھے منگتا تو بنانا ہے. سن تو میرے گھر میں آیا ہے منگتا بان سوالی بان مانگنے والا بان. کیوں یہ میرا گھر بیت اللہ شریف ہے امن والا گھر ہے اور اس گھر میں میرے یار کے قدم ہے جو 40,000 پیغمبروں کا دادا ہے جس نے مجھ سے میرے محبوب کو مانگا. منگتا بن گیا سوالی بن گیا پکاری بن گیا میرے گھر کا دعا کر اور میرے یار کے قدموں پہ 2 نفر پڑھ. سبحان اللہ. میں نہیں پوچھوں گا تو نے گناہ کہاں کیے تو نے گناہ کب کیے تو نے گناہ رات کو کیے یا دن کو کیے سرے عام کیے یا چھپ کے کیے. تیرا اللہ تجھ سے کچھ نہیں پوچھے گا. میرے گھر میں میرے گھر کا طواف دنیا والوں آپ وہ اللہ کے گھر کا طواف کر. جب اللہ کے گھر کا طواف ہو گیا اللہ کی ذات ہے وہ سامنے میرے یار کے قدم ہے وہاں پر 2 نفل ادا کر. اے کائنات کے مالک میں تو امن پانے کے لیے آیا ہوں. میں تو اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے آیا ہوں. اللہ کی ذات فرماتی ہے میرے گھر میں آنے والے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آنے والے مجھ سے امن پانے والے یہ گھر میرا ہے امن والا گھر ہے اور سامنے میرے یار کے قدم ہے. سبحان اللہ. میرے ابراہیم کے قدم ہے ماشاءاللہ جس نے مجھ سے میرا محبوب مانگا. اس قدموں پاس تو نفل ادا کر. سبحان اللہ. تو نفل ادا کر. دنیا والوں اسے عرض کیا اے کائنات کے مالک ہمارے ملک میں ہمارے علاقے میں کوئی قدموں پہ گر جائے تو کہتے ہیں ڈر گیا کمزور نکلا. اے کائنات کے مالک تو نے قدم کیوں سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں تو نے قدم کیوں سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. اللہ کی ذات نے فرمایا سوال کرنے والے سن میں یاراں دی نشانیاں گواندا نہیں. سبحان اللہ. میں یاراں دی نشانیاں گواندا نہیں. ماشاءاللہ. میں یاراں دی نشانیاں گواندا نہیں. اے میرے یار دے قدم نہیں. اے میرے ابراہیم دے قدم نہیں. سبحان اللہ. میں یاراں دی نشانیاں گواندا نہیں. تم ہونے نہیں دیتے. یہاں 2 نفل ادا کر
کائنات کے مالک میں تو حج کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کی ذات نے فرمایا حج کہتے کس کو ہیں؟ کون سا حج کرنے آیا؟ حج کہتے کس کو ہیں؟ تو کون سا حج کرنے آیا؟ میرے گھر کا تباہ کر مقام ابراہیم پر تو نفل ادا کر. جب تو نفل ادا کر دیے اللہ کی ذات نے فرمایا وہاں چلا جا. میرے نبی کی ماں باقی تھی. سبحان تو بھی بات وہ پیاسے بیٹے کے لیے باقی ہے. تو بھی بات وہ میرے نبی کے لیے باقی. تو بھی بات وہاں پر میری بندی ہاجرہ باقی. تو بھی بات میرے نبی کی ماں باقی. تو بھی بات اس کی ادا مجھے اچھی لگی. سبحان اللہ. اس کی ادا مجھے اچھی لگی. وہ اپنے بیٹے کے لیے باقی. وہ اپنے بیٹے کے لیے باقی. وہ میرے نبی کے لیے باقی. تو بھی بات مجھے اپنی ولیہ کی ادا اچھی لگی پیاری لگی. میرے نبی کے لیے باقی اپنے بیٹے کے لیے باقی اپنے پیاسے بیٹے کے لیے باقی. تو بھی بات کائنات کے مالک میں تو حج کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کی ذات نے فرمایا حج کہتے کس کو ہیں؟ حج کہتے کس کو ہیں؟ کون سا حج کرنے آیا؟ یہاں پیاسے کی ماں باقی. تو بھی بات سبحان اللہ. میری ولیہ باقی. تو بھی بات اس کا بھاگنا مجھے اچھا لگا. وہ تھا دوڑنا مجھے اچھا لگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بھی دوڑ کائنات کے مالک حج کرا رہا اللہ کی ذات فرماتی ہے حج کہتے کس کو ہیں؟ کون سا حج کرنے کے لیے آیا؟ دنیا والوں جب اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب بیت اللہ شریف میں آئے اللہ کی ذات نے فرمایا میرے محبوب آپ تو کعبے کے بھی کعبے ہو. آپ تو کعبے کا بھی کعبہ ہو. آپ تو کعبے کا بھی کعبہ ہو. یہاں پیاسے کی ماں باقی. میرے محبوب آپ ہی باقو. اللہ نے فرما دیا میرے محبوب آپ ہی باقو. ابو بکر آپ ہی باقو. عمر آپ ہی باقو. عثمان آپ ہی باقو. علی آپ ہی باقو. اللہ نے فرما دیا یہاں پیاسے کی ماں باقی تم بھی باقو. سبحان اللہ. وہ ادا کرو جو میری ولیہ نے کی. وہ ادا کرو جو میری ولیہ نے کی. اس کی ادا مجھے پسند آئی. وہ ادا کرو. تو مسلمان عرض کیا کائنات کے مالک میں تو حج کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کی ذات نے فرمایا حج کہتے کس کو ہیں؟ وہاں پر میرے یار نے میرے ابراہیم نے میرے رسول نے میرے نبی نے بیٹے کو لٹایا. تو بکرا لٹا رہا ہے. سبحان اللہ. میرے یار نے میرے لیے میری رضا پانے کے لیے بیٹے کو لٹایا. تو بکرا لٹا تو دمبا لٹا. وہ اداکار جو میرے ابراہیم نے کی جو میرے لیے کی. وہ اداکار جو میرے ابراہیم نے کی. اس نے بیٹا لٹایا میری رضا کے لیے. تو بکرا لٹا دمبا لٹا. کائنات کے مالک میں تو حج کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کی ذات فرماتے حج کہتے کس کو ہیں؟ سبحان اللہ. حج کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کی ذات فرماتی ہے کون سا حج کرنے آیا؟ حج تو ہے میرے رسولوں کی اداؤں کا نام حج ہے. میرے نبیوں کی اداؤں کا نام حج ہے.
کرنے آیا. حج ہے ہی ان کی اداؤں کا نام ہے. حج ہے ہی ان کی وفاؤں کا نام حج ہے. حج ہے ہی ان کی اداؤں ان وفاؤں کا نام حج ہے. تو کون سا حج کرنے آیا؟ حج ہے ہی یہ اداؤں کا نام. حج ہے ہی ان کی وفاؤں کا نام. ہر ادا ہر وفا یہ حج ہے. ان کی ادائیں ان کی وفائیں حج ہے. کر حج با امن ادائی کر وفائی کر. جو میرے رسولوں نے کی وہ تو بھی کر. سبحان اللہ. جو میرے ابراہیم نے کی تو بھی وہ کر. ماشاءاللہ. وہ تو بھی کر. وہ ادا کر جو میرے ابراہیم نے کی. وہ ادا کر جو میری ولیہ نے کی. وہ ادا کر جو میرے ابراہیم نے کی. یا اللہ یہ حج کروا رہا ہے. اللہ کی ذات فرماتی ہے حج کہتے کس کو ہے؟ سبحان اللہ. حج کہتے کس کو ہے؟ سبحان اللہ. حج ہے ہی ان کی دعاؤں کا نام حج. حج ہے ان کی جفاؤں کا نام حج. حج ہے ان کی اداؤں کا نام حج. حج ہے مجھے راضی کرنا اس کو حج کہتے ہیں. تو کون سا حج کرنے آیا؟ سبحان اللہ. دنیا والوں اب وہ ادائیں وہ وفائیں وہ دعائیں کاری. اللہ کی ذات نے فرمایا اب سن میں نے تجھے امن عطا فرما دیا. میں نے تجھے امن عطا فرما دیا. اب میں تجھے ایسا کر دیا جیسے ابھی تو اپنی ماں کے شکم عدل سے پیدا ہوا. اب تیرے پاس کوئی گناہ نہیں. اب تو گناہوں سے پاک ہو گیا. اب تو گناہوں سے پاک ہو گیا. اے کائنات کے مالک مجھے پاک کیوں کیا؟ مجھے پاک کس لیے کیا؟ اللہ کی ذات فرماتی ہے تجھے پاک اس لیے کیا کہ تجھے اپنے محبوب کے پاک در پہ بھیجنا ہے. سبحان اللہ. اپنے پاک محبوب کے پاک دروازے پہ بھیجنا ہے. سبحان اللہ. یہاں سے امن پا اور اب میرے محبوب کے در پہ چلا جا. میرے محبوب کے در پہ چلا جا. وہاں جا کے شفاعت پالے. وہاں جا کے شفاعت پالے. سبحان اللہ. کائنات کے مالک یہاں امن ہے اور وہاں جا کے شفاعت پالے. اللہ کی ذات فرماتی ہے میرا محبوب رحمت للعالمین ہے. میرا محبوب اس کائنات فضل بن کے جلوہ گیا. سبحان اللہ. میرا محبوب اعلیٰ شان اعلیٰ مقام والا ہے. میرا محبوب حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے اور دونوں جہانوں پہ میرے محبوب کی نظر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جدھر مرضی دور چاہیے سرکار خبر رکھ دے. جدھر مرضی دور چاہیے سرکار خبر رکھ دے. بیٹھے مدینے
غلامی رسول میں جو ہو عشق مصطفیٰ نعرہ رسالت پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مسلمان اللہ کی ذات ہمارا وہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے جہاں امن پایا اب جا کے شفاعت پائی سبحان اللہ سبحان اب جا کے شفاعت پائی ماشاء اللہ تو دنیا والوں اللہ کی ذات ہے کہ میں نے پاک اس لیے کیا کہ میرے پاک اور پاکیزہ محبوب کے پاس چلا جا اس کے پاک اور پاکیزہ دروازے پہ چلا جا اور جا کے شفاعت پائی سبحان اللہ دنیا والوں آپ ماشاء اللہ وہ چلا مدینے پاک کی طرف اللہ کے گھر سے نکل کر امن پاک اب وہ مدینے پاک کی طرف جا رہا ہے دنیا والوں جابو مدینے پاک کی ہواؤں اور فضاؤں میں خدا کی قسم جہاں پر اللہ کے محبوب ہیں جہاں پر اللہ کے محبوب ہیں دنیا والوں وہ ہوائیں وہ فضائیں ان کو مسلمان وہ دیکھ رہا ہے اور اس کی آنکھیں سبز گنبد پہ پہنچی سبحان اللہ سبز گنبد پہ پہنچی سبحان اللہ دنیا والوں جب اسے سبز گنبد کو دیکھا تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ عرض کرتا ہے دنیا والوں عرض کرتا ہے دید کی طلب ہے میرے آقا سبحان اللہ دید کی طلب ہے میرے آقا یا محمد چاند بن کے سامنے تو تشریف لانا ذرا یا محمد چاند بن کے سامنے تو تشریف لانا ذرا دید کی طلب ہے میرے آقا یا محمد چاند بن کے سامنے تو تشریف لانا ذرا سبحان اللہ مسلمان ماشاء اللہ وہ مدینے پاک ان ہواؤں اور فضاؤں میں ہے جہاں اللہ کے محبوب نے سانس لی جہاں اللہ کے محبوب جلوہ گر ہیں اور سامنے سبز گنبد کو دیکھ رہا ہے سبحان اللہ سامنے سبز گنبد کو دیکھ رہا ہے سبحان اللہ اور عرض کرتا ہے ماشاء اللہ اے سبز گنبد والی منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والی منظور دعا کرنا جب وقت نظایا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے
اور سامنے اللہ کے محبوب کا روزہ دنیا والوں جہاں پر اللہ کے محبوب حاضر بھی ناظر بھی اللہ کی ذات فرماتی ہے جہاں میرے محبوب کا منبر وہاں میرے محبوب کے حجرے دار یہ جگہ جنت ہے یہ جگہ جنت ہے یہ جگہ جنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس جگہ پہ اللہ کے محبوب آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ جنت ہے سبحان اللہ اور جنت میں اللہ نے موت کو ختم کر دیا اور جنت میں زندگی ہے جنت میں زندگی ہے موت ختم اللہ کی ذات فرماتی ہے یہ محبوب حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے اور اپنی قبر انور میں ہے اور پوری کائنات میرے محبوب کے سامنے ایسے ہے جیسے یہ ہتھیلی ہے میرے محبوب کو آئے کا بھی پتا گئے کا بھی پتا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے محبوب کو آئے کا گئے کا تو دنیا والوں جب اللہ کی محبوب کی بات اور روزے پہ پہنچے ہیں تو اوپر والی شفاعت ملتی ہے سبحان اللہ سبحان ویسے تو اللہ کے محبوب شفاعت اور امتی کے لیے ہے اور امتی کے لیے رہے گی پر ایک شفاعت مدینے پاک جاتی سب جالیوں کے سامنے کھڑے ہو درود و سلام پڑھ کے وہ اوپر والی شفاعت ملتی ہے سبحان اللہ اوپر والی شفاعت سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ سید مرشد سید مرشد غلام ہے غلام یہ رسول میں جو خود عشق مصطفیٰ نعرہ رسالت پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی ذات فرماتی ہے 70,000 صبح 70,000 شام اللہ کے ملائکہ آتے ہیں اللہ کے محبوب کے در پر اور درود و سلام صدائیں بلند کرتے ہیں دنیا والوں ان کی ایک دفعہ باری صرف ایک دفعہ اللہ کے محبوب کے روزے پر وہ آ سکتے ہیں تو بارہ نہیں آ سکتے امتی جب چاہے جس وقت چاہے اللہ کے محبوب کے در پہ جا سکتا سبحان اللہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے سبحان اللہ درود و سلام کی صدائیں بلند کر سکتا ہے سبحان اللہ دنیا معلوم یہ شان ہے میری اللہ کے یہ شان ہے اللہ کے محبوب کی سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا معلوم ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کا وصال ہوتا اللہ کے محبوب حاضر کیسے وہ تو اپنی قبر انور میں میں اس کو بتانا چاہتا ہوں سن یہ وہ لجپال سور ہے یہ وہ لجپال محبوب ہے جو ابھی دنیا میں آیا
جلوہ کرنا ہوا ابھی اپنی بات شکم عدر میں تھا تو اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر عمار کے لے کے آ رہے تھے، سبحان اللہ، عمار کے لے کے آ رہے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے آمنہ تجھے مبارک تیرے شکم عدر میں رسولوں کا رسول ہے، نبیوں کا نبی ہے، پیغمبروں کا پیغمبر ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو تیرے شکم عطر میں ہے اور اللہ کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب ہے عمار کے دینی والی حضرت آدم علیہ السلام ہے، عمار کے دینی والی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، عمار کے دینی والی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ دنیا والو عمار کے دینی والی حضرت اماں حوا علیہ السلام ہے، حضرت اماں سیرہ علیہ السلام ہے، عمار کے دینی والی حضرت اماں آسیہ علیہ السلام ہے، عمار کے دینی والی حضرت اماں مریم علیہ السلام ہے۔ سوال کرنے والے پوچھ، سبحان اللہ، میں تجھے جواب دوں، ماشاءاللہ۔ یہ رسول، یہ نبی، یہ پیغمبر، یہ ہستیاں جا چکی ہیں، یہ اللہ کے محبوب کی آمد میں مبارکیں دے رہی ہیں۔ سبحان اللہ، آمنہ سلام علیہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر یہ یہ ہستیاں عمار کے دینے کے لیے تو ہمارے آقا بھی حاضر بھی ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اپنی قبر انور میں ہیں اور دونوں جہانوں پہ ناظر ہیں، اور جس جگہ پہ ہیں وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جنت میں موت ختم، زندگی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آگے سن، جب اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج پہ بلایا تو اللہ کے محبوب براق پہ بیٹھے، حضرت جبریل امین اس براق کو لے کے چلے تو مقصد اقصا میں وہ رسول، وہ نبی، وہ پیغمبر اللہ کے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ اللہ کے رسول، وہ نبی، وہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ہر کسی کی زبان پہ ایک ہی بات تھی، آ گئے خیر الورا آ گئے، سبحان اللہ، آ گئے خیر الورا آ گئے، سبحان آ گئے اللہ کے محبوب آ گئے، آ گئے مصطفیٰ آ گئے اللہ کے محبوب آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتا کہ یہ رسول، یہ نبی، یہ پیغمبر اللہ کے حکم سے اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اللہ کے حکم سے لوٹ گئے۔ یہ رسول، یہ نبی، یہ پیغمبر مسجد اقصی میں کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ مسجد اقصی میں کیا کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر نماز کا وقت ہو، اذان ہو، نماز کے اللہ کے محبوب کو کھڑا کر دیا۔ یہ بتا رسولوں نے، نبیوں نے، پیغمبروں نے پیچھے نماز پڑھی، کسی نے انکار نہیں کیا۔ یہ رسول کہاں سے آ گئے، یہ نبی کہاں سے آ گئے، یہ پیغمبر کہاں سے آ گئے؟ ماشاءاللہ۔ اگر وہ آ سکتے ہیں، اگر وہ اللہ کے حکم سے آ سکتے ہیں تو ہمارے آقا بھی حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں اور اپنی قبر انور میں ہیں۔ جہاں بھی کوئی امتی بلائے محبوب آ بھی جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان محبوب آ بھی جاتا ہے، سبحان اللہ، محبوب آ بھی جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو کوئی بھی میرا امتی
اس کائنات کسی کونے پہ بیٹھ کے میرا عشق دیکھ مجھ پہ درود و سلام پڑے، میں سنتا بھی ہوں جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میں سنتا ہوں جواب بھی دیتا ہوں، مدینے خبر ہو جاتی ہے، میں سنتا بھی ہوں جواب۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دنیا والوں اللہ کے محبوب نے اپنے وصال سے پہلے اپنے غلام جس کا نام حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پاک سے سواری پہ سوار میرے آقا اس سواری کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑ لے۔ اب غلام حیران ہے کہ اللہ کے محبوب نیچے اور میں سواری یاد رکھ جو اللہ کے محبوب کے غلام ہے وہ ہمیشہ ادب مصطفیٰ میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ ادب مصطفیٰ میں رہتے ہیں۔ دنیا والوں بادشاہ تخت پہ سجتا ہے، غلام فرش پہ سجتا ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ بادشاہ تخت پہ سجتا ہے، غلام فرش پہ سجتا ہے، جو آقا ہوتا ہے وہ تخت پہ سجتا ہے، جو غلام ہوتا ہے فرش پہ سجتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اب جب غلام نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب نیچے ہیں اور میں سواری پہ سوار ہوں تو عرض کیا اللہ کے محبوب آپ نیچے اور میں اوپر، میرا شاہ فرمایا بیٹھا آج میں تجھے یمن کا گورنر بنا کے بھیجنے لگا اور خود مدینے پاک کی سرزمین رخصت کرنے لگا۔ تو اس غلام نے عرض کیا اللہ کے محبوب مجھے کوئی فراق نظر آ رہا ہے، کوئی دوری نظر آ رہی ہے اس رخصتی میں۔ اللہ کے محبوب ایسا کیا ہے؟ اور مسلمان میرا کر شاہ فرمایا اے میرے غلام بیٹھا رہے۔ پر دنیا والوں جنہوں نے اللہ کے محبوب کے چہرے کو دیکھ کے اپنی زندگی بنائی، اللہ کے محبوب کے پاک اور پاکیزہ چہرے کو دیکھ کے اپنی زندگی بنائی ہو، جنہوں نے اللہ کے محبوب کی پاک اور پاکیزہ زبان سے وہ میٹھی بولی سن کے اپنی زندگی بنائی ہو، جو قدموں میں بیٹھ کے اپنی زندگی جنہوں نے بنائی ہو وہ ادب جانتے ہیں، ان کو ادب کا ادب ہے۔ بے شک، بے شک، ماشاءاللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سواری سے اترے، اللہ کے محبوب کے قدموں میں عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب مجھے کوئی دوری نظر آ رہی، کوئی فراق نظر آ رہا ہے، یہ کیسی رخصتی ہے؟ میرا کر شاہ اے میرے غلام سن، میں تجھے یمن کا گورنر بنا کے بھیجنے لگا، جب تو واپس آئے گا مجھے زندہ نہیں پائے گا، مجھے زندہ نہیں پائے گا۔ اللہ کے محبوب پھر میں کیا کروں گا؟ میں کیا کروں گا؟ میں آپ کو کیسے دیکھوں گا، کیسے ملوں گا؟ میرا کر شاہ فرمایا میرے وصال کے بعد میرا کوئی بھی میرے روزے پہ آئے گا وہ مت خیال کرے وہ قبر دیکھ کے جا رہا ہے، وہ جالیاں دیکھ کے جا رہا ہے، وہ امامہ دیکھ کے جا رہا ہے، وہ مت خیال کرے زندہ نبی کو مل کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ زندہ نبی کو مل کے جا رہا ہے، سبحان اللہ، وہ زندہ نبی کو مل کے جا رہا ہے، ماشاءاللہ، وہ سبحان زندہ نبی کو مل کے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو دنیا والوں اللہ کے محبوب حاضر بھی ناظر بھی، یاد
یہ شان ہے اللہ کے محبوب کی جو مدینہ پاک کی سرزمین میں اپنی قبر انور پہ دونوں جہانوں پہ نظر آئے گا گئے گا اور ہم اس اللہ کے محبوب کے امتی ہیں خدا کی قسم ایسا لجبار سوچ جو دنیا میں بھی غمخوار ہے جو قبر میں بھی غمخوار جو حشر میں بھی غمخوار اور جو اپنی امت کو لے کے جنت میں جائے گا سبحان اللہ وہ ہمارے آقا وہ ہمارے آقا یاد رکھو جس کے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت ہے وہ خدا کو پائے گا اور جو خدا کو پائے گا وہ جنت میں جائے گا جنت پانے کے لیے اہل بیت سے محبت کرو جنت پانے کے لیے اللہ کے محبوب سے محبت کرو جنت پانے کے لیے اللہ کی گواہی سبحان اللہ یاد اہل بیت کے بغیر اللہ کے محبوب مل نہیں سکتے اللہ کے محبوب کے بغیر اللہ مل نہیں سکتے اور اللہ کے بغیر جنت میں جن سکتے بے شک ماشاءاللہ چاہتے کہ اللہ کو اہل بیت کے مصطفیٰ کے جب تم اہل بیت کے ہو جاؤ مصطفیٰ کے ہو جاؤ تو تمہیں اللہ ملے گا سبحان تم اپنے اللہ کو پالو سبحان اللہ ماشاءاللہ پھر تمہیں جنت ملے گی دنیا والوں یہ لاجواب رسول دنیا میں بھی ہمارا غمخوار اور قبر میں صرف 1,24,000 پیغمبروں میں صرف اللہ کے محبوب اپنی امتی کی قبر میں آتے ہیں بے شک سبحان اللہ آج تک کوئی رسول کوئی نبی کوئی پیغمبر اپنی امتی کی قبر میں نہیں آیا صرف ہمارے آقا جو اللہ کے محبوب ہیں جو اللہ کے رسول ہیں جو اللہ کے حبیب ہیں وہ جنت میں آتے ہیں سبحان وہ قبر میں آتے ہیں سبحان اللہ دنیا والوں یہ شان ہے اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب اور ہمیں آج اللہ ملا تو مصطفیٰ کے ساتھ اللہ کی پہچان ملی مصطفیٰ کے ساتھ ہمیں بیت اللہ شریف ملا مصطفیٰ کے ساتھ ہمیں روزہ رسول اللہ ملا مصطفیٰ کے ساتھ آج ہمیں نمازیں ملی مصطفیٰ کے ساتھ ہمیں روزے ملے مصطفیٰ کے ساتھ ہمیں آج ماں کی بہنوں اس حقوق کا پتہ چلا مصطفیٰ کے ساتھ ان بہنوں کے حقوق کا پتہ چلا مصطفیٰ کے ساتھ ان بیویوں کے حقوق کا پتہ چلا مصطفیٰ کے ساتھ اللہ کے محبوب آئے تو پتہ چلا کہ ماں کے نیچے جنت ہے سبحان اللہ وہ جنت کا دروازہ ہے سبحان اللہ سبحان جو بیٹی ہے وہ عزت ہے وہ رحمت ہے یہ اللہ کے محبوب آئے تو پائے چلا سبحان آج ہمارے درمیان قد جاءکم من اللہ نور اللہ بالمبین ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ جتنے بھی تحفے ہیں مصطفیٰ کے ساتھ ہمیں زندگی بنانے کا سنوارنے کا موقع ملا مصطفیٰ کے ساتھ اللہ کے محبوب آئے
اور ہمیں اللہ سے ملا دیا. سبحان اللہ کے محبوب آئے تو ہمیں جنتی بنا دیا. دنیا والوں یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے جو آج بدم علی عیسیٰ زمین میں محفوظ بنا کے بیٹھے. اللہ کا ذکر ہو رہا، اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رہا، بیت اللہ شریف کا ذکر ہو رہا، حج کا ذکر ہو رہا، اللہ کے رسولوں نبیوں پیغمبروں کا ذکر ہو رہا. یہ سب مصطفیٰ کے ساتھ، یہ سب اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کے ساتھ ہیں. ورنہ ہم تو سریعام دوز کی تھے. اللہ کے محبوب آئے ہمیں جنتی بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ کے محبوب آئے ہمیں جنتی بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. دنیا والوں یہ شان اللہ کے محبوب کی ہے. تو مطلب اللہ کو بناؤ، مطلب اللہ کو بناؤ، مطلب اللہ کو بناؤ. اللہ کے محبوب کے ہو جاؤ، اہل بیت کے ہو جاؤ. اللہ کے محبوب کے ہو جاؤ، اہل بیت کے ہو جاؤ. ماشاء اللہ سبحان. جب تم اللہ کے ہو جاؤ تو پھر تمہیں جنت ملے گی. سبحان اللہ سبحان. تمہیں جنت ملے گی. اللہ کو پانے کے لیے اہل بیت کو پانا پڑے گا. اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے محبوب کو پانا پڑے گا. پھر اللہ ملے گا، پھر جنت ملے گی. بے شک ماشاء اللہ. اہل بیت کے بغیر جنت کے بارے میں سوچو بھی نہ. بے شک اہل بیت کے بغیر جنت کے بارے میں سوچو بھی نہ. مصطفیٰ کے بغیر جنت کے بارے میں سوچو بھی نہ. یاد رکھو جنت پانے کے لیے اہل بیت کو پانا پڑے گا، اللہ کے محبوب کو پانا پڑے گا، پھر اللہ ملے گا، پھر اللہ کی جنت ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جنہوں نے اس محفل کا انتظام کیا ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں میں برکت عطا فرمائے. جنہوں اس محفل میں لنگر کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. ان پہ اپنی رحمت، اپنا فضل اور اپنا کرم عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس سنت کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کا آنا جانا قبول فرمائے. اپنی رحمتیں، اپنا فضل ہم پہ ہمیشہ اور اپنی رحمتیں اپنے حبیب کی نظر میں رکھے. ہمارا بیٹھنا اپنی بات ہمیں قبول فرمائے.